بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ تھے ملک معروف قاری جناب قاری سید خالد حمید کاظمی صاحب. آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کے خوبصورت سے موقع پہ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آج
جس موضوع پہ انشاءاللہ ناظرین بات کا میں آغاز کرنے جا رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کی وجہ ہے کہ زندگی میں کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں ناظرین جن کی حلاوت، جن کی تازگی، جن کی مٹھاس، جب وہ رشتہ ہمارے سامنے آتا ہے اسی وقت محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ان میں ایک رشتہ ٹاپ آف دا لائن بہنوں کا رشتہ ہے، بہنوں کا پیار ہے۔ ان کے حقوق، ان کے فرائض کیا ہیں ناظرین، آج اس پر بات کریں گے۔ بات یہ ناظرین، ماں کی بے لوث ممتا اور باپ کی پیار بھری شفقت کے بعد اگر کوئی محبت، خلوص، قربانی اور وفا سے گندھا ہوا رشتہ ہے ناظرین تو وہ بہنوں کا رشتہ ہوا کرتا ہے۔ یہ انتہائی پاکیزہ، انتہائی شفاف، انتہائی حسین، انتہائی بے لوث، انتہائی میٹھا، انتہائی پیار بھرا، انتہائی لاڈ بھرا اور انتہائی مان سے بھرپور رشتہ ہوتا ہے، جسے دین اور معاشرے میں ناظرین ایک خاص مقام حاصل ہے۔ محبت جب مجسم ہوتی ہے تو بہنوں کی آنکھوں اور بھائی کے لہجے میں اترتی ہے ناظرین۔ بھائی بہنوں کے لیے سائبان کی طرح ہوتے ہیں، محافظ ہوتے ہیں، اور بہنیں بھائیوں کے لیے رحمت اور ٹھنڈی چھیاں کی طرح ہوتی ہے ناظرین، ٹھنڈی چھاؤں کی طرح ہوتی ہے، جن سے ہمیشہ اپنے بھائیوں کے لیے پیار کے اور دعاؤں کے پھول کھلتے ہیں۔ بھائی بڑا ہو تو باپ کی مانند ہوتا ہے، بہن بڑی ہو تو ماں کی طرح ہوتی ہے۔ اسی طرح چھوٹا بھائی بیٹے کی طرح ہوتا ہے اور چھوٹی بہن بیٹی کی طرح ہوا کرتی ہے۔ بہن بھائی کا رشتہ ناظرین مان کا وہ رشتہ ہے کہ ایک بہن اپنے بھائی کی موجودگی میں اپنے آپ کو دنیا کی محفوظ ترین عورت سمجھتی ہے، یعنی اسے احساس رہتا ہے کہ اب مجھے کسی اور تحفظ کی ضرورت نہیں کہ میرے پاس میرا بھائی موجود ہے۔ ذرا ایک لمحے ناظرین اس بچپن میں جھانک کر دیکھیے، آئیے ذرا تصور میں چلتے ہیں کہ جہاں آپ اور آپ کی بہن ہیں، وہ تصور کتنا حسین ہے کہ صبح اسکول کے لیے ساتھ اٹھنا، ساتھ تیار ہونا، تیار ہوتے ہوئے ایک دوسرے کو چھیڑنا یا اپنی بہن کو چھیڑنا، اپنی چیزیں بھی اس سے منگوانا اور اس کا شور مچانا، پھر ابا کی موٹر بائک پر بیٹھ کر ساتھ اسکول جانا۔ اب ذرا یہ زیوم کیجئے گا، جو پونی وہ بڑی محنت سے باندھ کر آتی وہ کھول دینا، پھر ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر ایک دوسرے کو تنگ بھی کرنا، ایک دوسرے کو چھیڑنا بھی، اور ایک دوسرے کی انگلی پکڑ کر جانا، ساتھ پڑھنا، ساتھ لنچ کرنا، ساتھ گھر آنا، وہ بچپن میں بہنوں کو تنگ کرنا، وہ بات پر چٹیاں پکڑ کر بھاگ جانا، وہ بہنوں کے پیسے جمع کرنا اور بھائیوں کا اس میں سے خرچ کر دینا اور بعد میں پھر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنا۔ جب پہلا رشتہ آیا تو بھائی کا باپ بن کر لڑکے کی تحقیقات کرنا، جہیز کی ایک چیز کے لیے اپنے بھائی سے مشورہ کرنا، اور بھائی کا بھی دنیا کی ساری خوشیاں سمیٹ کر بہنوں کے قدموں میں رکھ دینا، بہن کی ایک مسکراہٹ پر اپنا سب کچھ لٹا دینا، قرض لے لینا، مانگ لے لینا، بھیک لے لینا، کچھ بھی کر لینا، لیکن اس کے باوجود بہنوں کی ساری خواہشات کو پورا کر دینا۔ عجیب محبت کا رشتہ ہے صاحب، یہ عجیب محبت کا رشتہ ہے کہ بھائی گھر دیر سے آئے تو بہن پریشان ہوتی ہے، بھائی کسی تکلیف میں ہو تو خود اس تکلیف کا احساس کرتی ہے، بھائی پریشان ہو تو خود پریشان رہتی ہے، بھائی کو چوٹ لگ جائے تو تکلیف بہن کو ہوتی ہے، اس کی جان نکلتی ہے۔ اس بہن کے روپ میں ناظرین بڑے حسین ہمیں روپ نظر آتے ہیں کہ کبھی یہ بہن بیٹی بن کر سایہ تلاش کرتی ہے تو کبھی ماں بن کر سایہ دیتی ہے، سسرال میں رہتی ہے مگر اپنے بھائیوں کے لیے تڑپتی رہتی ہے کہ میرے بھائی ترقی کریں، وہ نظر بد سے محفوظ رہیں، ان کے آنگن میں خوشیاں رہیں، ان کی اولادیں پھلے پھولیں، بس یہی دعائیں کرتی رہتی ہے کہ بھائیوں کی خوشی میں میں خوش ہوں، بھائیوں کی خوشیوں میں میں خوش رہتی ہوں، بھائیوں کی اولادوں کی خوشی میں خوش رہتی ہے۔ اور عالم یہ ناظرین کہ بہن بھائی کا رشتہ، اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ سوائے محبت کے، سراپائے الفت کے، سراپائے اخلاص کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آخری جملے ادا کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور کیا خوبصورت ناظرین بات فرمائی، آپ فرماتے ہیں کہ بھائیوں کو بہنوں کی عزت کا رکھوالا یوں بنایا کہ جس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں، یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں، اور اس نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا اور ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہا تو اسے جنت ملے گی، بلکہ ایک مرتبہ تو 4 انگلیاں جوڑ کر جنت میں رفاقت کی خوشخبری سنائی، ایسا شخص جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا۔ بس ناظرین کرام یہ سمجھ لیجئے کہ یہ وہ رشتے ہیں کہ جن کا نیم البدل نہیں ہے۔ بہنیں سراپا محبت ہوتی ہیں، بہنیں سراپا
پیار ہوا کرتی ہیں۔ آج ابتدا کرتے ہیں تعارف سب سے پہلے ہمارے مہمانان کا۔ میرے ساتھ پہلی شخصیت میرے بائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں، ممتاز عالم دین ہیں، میرے دل کے بہت قریب ہیں، بہت پیارے محترم جناب مفتی فاروق القادری صاحب تشریف فرما ہیں۔ میرے دائیں جانب ماہر غذائیات ہیں، ایک بار پھر تشریف فرما ہیں، کمال گفتگو کرتی ہیں اور کیا کمال ٹپس بتاتی ہیں، محترمہ ڈاکٹر جویریہ محمود صاحبہ۔ اور میرے دائیں جانبی میرے بھائی، میں ان کو بڑا مس کرتا رہا، سچی بات ہے، ان کا بس مجھ سے خاص پیار ہے، میرا ان سے خاص پیار ہے۔ آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں، ممتاز شناخواں ہیں، صرف پاکستان نہیں پوری دنیا میں ان کو سنا جاتا ہے، جناب الحاج شہباز قمر فریدی صاحب۔ اور آخر میں کچن کے محاذ پر ایک بار پھر مہوش ستارہ صاحب۔ آپ تمام احباب کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم اور خوش آمدید۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی آج مجھے، آپ کی محبت ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، آپ سلامت رہے، بڑا مزہ آیا۔ اچھا جی، آئیے، آپ کی اجازت ہو تو شہباز صاحب چلیں ذرا کچن میں، جی جی بالکل، کیونکہ آپ تو کھانے پینے کے شوقین ہیں اور مطلب کے آئٹمز اب آپ سنیے ذرا کیا کیا ابتدا کرتے ہیں جی۔ جی آج میں بنا رہی ہوں اپنی افطاری میں تندوری فنگرز فرائز ہیں، اور اسی کے ساتھ جو میٹھے میں بنا رہی ہوں وہ ہے شیر خورما، کیونکہ عید قریب آ رہی ہے تو شیر خورما بھی عید سے پہلے عید کی جو فیل آپ دے رہی ہیں، عید کی تیاری شروع کر دینی چاہیے نا۔ اور جو ڈرنک ہے وہ ہے مکس فروٹ شیک۔ مکس فروٹ شیک ہے جی، سارے جتنے سیزنل فروٹس ہیں وہ آپ بس یہ مفتی صاحب نے مجھے کہہ دیا، وہ کہ کہا نہیں لیکن کہہ دیا، میں سمجھ گیا۔ ٹھیک ہے۔ اور شہباز قمر فریدی صاحب نے بھی کہہ دیا مجھے، اور ڈاکٹر صاحبہ بھی جو ہے میرا خیال ہے مکس فروٹ شیک ضرور پئیں گے، ہاں یہ بھی پئیں گے، تو آپ الگ کر دیجئے ہمارے لیے۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، تندوری فنگر فرائز میں ہے بون لیس چکن لیا ہے 1 کلو، اس کو میں نے بوائل کر لیا ہے، اس کو شریڈ کر لیا ہے۔ تندوری مسالہ ہے 4 سے 5 کھانے کے چمچ، لہسن پاؤڈر 1 کھانے کا چمچ، کالی مرچ ہے 1 کھانے کا چمچ، نمک حسب ذائقہ، لیمن پاؤڈر ہے 1 کھانے کا چمچ، اور ڈرائیڈ پارسلے ہیں 1 کھانے کا چمچ، چیڈر چیز ہے اور موزریلا چیز ہے ہاف کپ، انڈے 4 عدد جس میں ہم اس کو کوٹ کریں گے، اور ڈالڈا کلونجی کنولا آئل کے اندر ہم اس کو فرائی کریں گے، اور میدا لے رہے ہیں اس میں 1 کپ۔ واہ شہباز بھائی، یہ ایک ہی آئٹم کی ریسیپی ہے، یہ 1 مہینے کی نہیں، آپ اتنی توجہ جو آپ جہاں 1 ماہ کی کہتے ہیں نا تو یہ 1 دن کی ہے۔ نہیں، بہت تفکر میں کھوئے ہوئے تھے شہباز بھائی، جیسے آپ بتائیے ان کا سر جھکتا جاتا، میں ریسپی یاد کر رہا تھا۔ جی بتائیے۔ اچھا، جو سیکنڈ ریسیپی ہے وہ ہے شیر خورما، جو اسپیشل عید کے لیے میں ایڈوانس میں بنا رہی ہوں کہ یہ آنا چاہیے۔ گھی ہے، دیسی گھی لیا ہے، اس میں 4 کھانے کے چمچ ہے، چھوارے ہیں ½ کپ، کاجو ہیں ½ کپ، پستہ ½ کپ، بادام لے رہی ہوں ½ کپ، سوئیاں ہیں 2 کپ، چینی ہے حسب ضرورت چاہیے تقریباً ½ کپ جائے گی، الائچی پاؤڈر ہے 1 چٹکی، اور کیوڑا واٹر ہے 1 کھانے کا چمچ، اور اس میں دودھ ڈلے گا تقریباً 1 کپ۔ اچھا، اس کا اپنا ایک لطف ہے، جب عید کی نماز آدمی پڑھ کے آتا ہے اور اس سے شیر خورما ہے شہباز بھائی، اس کا اپنا ایک لطف ہے۔ صبح وہ اگر ٹیبل پہ نہ ہو تو مزہ نہیں، صبح سوئیاں کھانے کا اپنا مزہ ہے۔ بالکل، اگر سوئیاں نہ ہو تو عید نہیں لگتی ہے۔ واہ، اور کیا ہے اس کے علاوہ؟ اور تھرڈ ہماری ریسیپی ہے مکس فروٹ شیک ہے، اس میں کیلے لے رہی ہوں 4 سے 5 عدد، سیب ہیں 6 عدد، دودھ لے رہی ہوں 1 لیٹر، شہد لے رہی ہوں 1 کھانے کا چمچ، اور برف لے رہی ہوں تقریباً 1 کپ، اس کو بلینڈ کروں گی اور اپنی افطاری میں سرو کریں گے۔ کیا بات ہے، آپ نے تو انتہائی تجسس پیدا کر دیا۔ ناظرین بس آپ متجسس نہ ہو، آپ انتظار کیجئے جی، کچھ عرصے میں جو ہے وہ انشاءاللہ کچھ لمحوں میں انشاءاللہ جیسے یہ تیار ہوتا ہے تو آپ کو ضرور اس بھائی، یہ تو باقاعدہ دیدار کرنے والی چیزیں جو آئٹمز یہ تیار کر رہی ہیں آج، تو ہمارے ساتھ رہیں، بس ہم جاتے ہیں، لوٹ کے واپس آتے ہیں۔ سبحان اللہ، میرے بھائی سلامت رہیے۔ آئے ہائے ہائے، بڑے عرصے بعد ساتھ بیٹھے لیکن آپ نے بس بیٹھتے ہی رنگ بنا دیا، ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ سبحان جی تو یہ جا رہا تھا، یہ کلام جاری رہا، جاری، خدا کی قسم میں آپ کو سچ بتاؤں، میں آپ کو سچ، مطلب میری اس وقت کیفیت یہ، اگر یہ چینل کی رکاوٹ نہ ہوتی وقت کی، میں آپ سے یہ کہتا ہوں یار کلام جاری رہا، بس اللہ کی شان ہی بیان ہوتی رہے۔ اس حد تک ہو چکے تھے ہم، مطلب ابھی موضوع بہنوں کا ہے نا، آپ یقین مانیے مفتی صاحب سے اگلا سوال یہ کرنے والا تھا کہ مفتی صاحب بہنوں پہ تو بات کرتے، اللہ کی شان بیان کریں، ایک عجیب کیفیت بن گئی ہے، مالک کا رنگ بن گیا۔ آغاز کیجئے مفتی صاحب، آغاز بس آپ ہی آغاز کریں، آج تو بڑی ایک عجیب کیفیت بن گئی ہے، بس اللہ ہے، اللہ ہے، بس اللہ ہی ہے۔ آج آغاز کرنا مشکل ہو گیا ہے نا، جو کیفیت آج کے پروگرام میں طاری ہو گئی ہے،
اللہ کرے یہ کیفیت قائم اللہ رہے اکبر، اللہ اور ایسی کیفیت ہماری پوری زندگی میں طاری اللہ ہو جائے اللہ 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 اللہ، تو ہماری دنیا ہی جنت نظیر بن جائے گی۔ آمین آمین آمین۔ آج کے موضوع پر آنا ضروری ہے، ہاں وہ اس لیے کہ یہ موضوع بھی ہماری سوسائٹی کی بالکل صحیح بات اشد ہے، اور بالکل ہر صحیح گھر کی اشد ضرورت ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بہنوں کے حقوق کے حوالے سے آپ بتائیے ذرا، قرآن اور سنت بڑا کی روشنی میں مقدس جو بہنوں رشتہ کے ہے، رشتے ہیں، بڑا ہی مقدس رشتہ ہے جو تقدس میں محبت میں دھلا ہوا ہے، اور بہنیں بھائیوں کا درد بانٹتی ہیں، واہ، بھائیوں کا مان ہوتی ہیں، آہا، اور بھائی اپنی بہن کے لیے ایک سہارا، ایک ڈھارس اور ایک قوت اور طاقت ہوتی ہے۔ بے شک، قرآن و سنت میں اس رشتے کے تقدس کو بڑا بڑھا چڑھا کے بڑے عمدہ انداز میں بیان کیا۔ آہا، سبحان قرآن مجید میں ایک صورت ہے سورہ نساء۔ اس سورہ نساء میں جن خواتین کے حقوق کا ذکر ہے ان میں بہن بھی ہے۔ جہاں وراثت کے مسائل کا ذکر آتا ہے وہاں بہن کا بھی بطور خاص ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ اسی طرح سورہ نور میں ام المومنین سیدہ عائشہ کی عظمت پر 17 آیات اتریں، تو سیدہ عائشہ جہاں ام المومنین ہے وہاں حضرت اسماء کی بہن بھی ہیں۔ اللہ، اسی طرح قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تو اس کے بعد سب سے پہلے فرمایا وَذِي الْقُرْبَى، آہا، اپنے قربا کے ساتھ عمدہ ترین سلوک کرو۔ واہ، تو یہ قربا کون ہے؟ اسی طرح قرآن میں اقربین آتا ہے، قرآن میں آتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، قربا کو حق دو۔ یہ قربا ہے کون؟ قربا بہن ہے، آہا، قربا بھائی ہے۔ آہا، تو جو قریب ترین ماں باپ کے بعد سب سے قریب ترین رشتہ ہے وہ بہن کا رشتہ ہے اور بھائی کا بھائی رشتہ کا ہے۔ رشتہ آئے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اس کے ساتھ ذِی الْقُرْبَى کہہ کر یہ بتایا کہ والدین کے ساتھ بھی احسان نہ اور قربا کے ساتھ بھی احسان نہ کرو۔ یہ احسان کیا ہے؟ جو سلوک کا سب سے عمدہ اور مقدس انداز ہے اس کو کہتے ہیں احسان۔ تو بہنوں کے ساتھ احسان کرو، یعنی سلوک میں سے جو سب سے اعلیٰ اور اچھا اور محبت بھرا انداز ہے وہ اختیار کرو۔ سبحان اللہ سبحان۔ اچھا جی، اسی طرح حدیث شریف میں آئیں تو ایک حدیث آپ نے کوٹ کی ہے، اسی طرح اس مضمون کی بہت ساری بہت احادیث۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سگی بہن نہیں تھی، لیکن آپ کی نسبتی بہنیں ضرور تھیں جن کا آپ بہت زیادہ احترام کرتے ہیں۔ میں حضرت شیمہ کی مثال بعد میں دوں گا، کیا بات، لیکن اس سے پہلے میں مثال دینا چاہتا ہوں ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی بہن تھیں حالہ بنت خویلد۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی تو نسبتی بہن بن گئی، کیونکہ اسلام میں تمام رشتوں کو بیوی کے بعد جو رشتے ہیں خواتین کو ان کو بہن کا درجہ، ماں کا درجہ، دیگر نسبتیں دی جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت حالہ ملنے آئیں، اور جب وہ ملنے آئیں سیدہ خدیجہ اس دنیا سے پردہ فرما چکی تھیں۔ دستک ہوئی، آپ نے پوچھا کون؟ تو حضرت حالہ نے کہا میں، نام نہیں بتایا۔ نام، حضور ان کی آواز سن کر رونے لگ پڑے۔ اللہ اکبر۔ تو گھر میں پوچھا گیا حضور آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمانے لگے لگتا ہے یہ حالہ کی آواز ہے، اور حالہ کی آواز خدیجہ کی آواز سے بہت ملتی ہے، حالہ کی آواز سے مجھے خدیجہ کی یاد آتی ہے، اس لیے میں رو رہی ہوں۔ اللہ۔ پھر جب حضرت حالہ اندر آئیں تو نبی کریم علیہ السلام ان کے اکرام اور احترام میں کھڑے ہو گئے، بالکل، اور پھر جب وہ جانے لگیں تو خود نبی رحمت علیہ السلام نے ان کو قیمتی تحائف دے کر رخصت کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ نسبتی بہن کا احترام ہے۔ تو آپ سوچیں کہ اگر سگی بہنیں ہوتی تو نبی کریم علیہ السلام ان کو کتنا تقدس اس پہ کلام کریں گے، بلکہ میں تو وہ آپ بات کر رہے تھے جب آپ نے حضرت شیمہ سلام اللہ علیہ کا جو ہے وہ اپنا تذکرہ پاک کیا، تو مجھے وہ خیال آ گیا کہ وہ 5 سال کی آپ کی عمر ہے، سرکار علیہ السلام ظاہر ہے ابھی، اور کس طرح سے وہ بچپن میں انگلی پکڑوا کر ان کو لے کے چلا کرتی تھیں، کس طرح ان کو گھمایا کرتی تھیں، کس طرح ان کو نہلایا کرتی تھیں، ان کی خدمت کیا کرتی تھیں۔
کیا مطلب پیار کے لقمے بنا بنا کے دیا کرتی تھی، اس پہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ. ہمارے ساتھ ناظرین ابھی ہمیں جوائن کیا ہے آپ کی ہماری ہم سب کی بہت ہی پسندیدہ ہیں اور کمال آواز کی مالک محترمہ سارہ رضا خان صاحبہ ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. آپ کو بھی خوش آمدید. السلام علیکم. بہت شکریہ آپ تشریف لائیں. نہیں بہت شکریہ. اور پہلے ڈاکٹر صاحبہ آپ سے آغاز کرتے ہیں. جی بہنوں کا تذکرہ چل پڑا. اب ظاہر ہے مجھے نہیں پتا آپ دونوں میں کس کی بہنیں ہیں اور کس کی نہیں ہیں. میری ہیں بالکل میری دو بڑی آپ نے پیاری گفتگو کا آغاز کیا ہے ماشاءاللہ. پہلے تو بہت مبارکباد ہے اور اللہ تعالیٰ بس برکتیں دے اسی پاک ذکر کی اور پوری دنیا میں جتنا بھی چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کم کرے. یہی محبتیں اگر بڑھ جائیں تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے پرابلمز آٹومیٹکلی سالو کم ہو جائے. اچھا بہنیں آپس میں ایک دوسرے سے بڑی کلوز ہوتی ہیں ہے نا, ایک دوسرے کا بڑا مان رکھتی ہیں, خیال رکھتی ہیں, رازدار بھی ہوتی ہیں, سب سے بہترین مطلب دوست بھی ہوتی ہیں, سب سے بہترین رازدار بھی ہوتی ہیں. بالکل ایسے. کوئی مختصر واقعہ, کوئی تجربہ, کوئی بات میرے سے جو چھوٹی بہن ہے شی اسپیشل چائلڈ اور شی از 16 ایئرز اولڈ رائٹ ناؤ. اچھا تو میرے پاس ہوتی ہے اور وہ میرے لیے اٹس لائک اے بیبی فار می. اور میں اکثر سوچتی ہوں کہ ابھی تو اسپیشل چائلڈ ہے. کیا مسائل کیا ہیں اس کے؟ ایٹ دا ٹائم آف برتھ وہ سلپ ہو گئی تھی ڈاکٹر کے ہینڈ سے, تو اس کو سیریبرل ایٹروفی ہے, شرنکیج آف برین سیلز. تو وہ ابھی ہے تو تقریباً 16-17 ایئرس کی, پر وہ ہے ایسے ہی جیسے چھوٹا بیبی ہوتا ہے کیونکہ ہم اس کو خود ہی کھلاتے ہیں سب کچھ. تو میں کئی بار ایسی چیزیں سوچتی ہوں کہ ماما پاپا بھی مطلب ہیں اور سب کچھ, پر many of the times I'm thinking کہ یہ I'm take care of her نا. be strong. ذرا آپ نے بات کمپلیٹ کریں ڈاکٹر صاحب, پہلے بات کمپلیٹ کریں. ڈاکٹر صاحب سے بات نہیں ہو رہی, یہ calm down. محبت میں اپنی بہن کو یاد کر کے ان پر رقت طاری ہو گئی ہے. اور میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ اسپیشل چائلڈ بھی ہیں اور آپ کے لیے اسپیشل گاڈ گفٹ بھی ہیں. ایسے ہی ہے, اس میں کوئی دوسری رائے. ان کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی عزتیں بڑھ رہی ہوں, صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات. آپ کو رزق مل رہا ہو, کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں تمہارے کمزوروں کی وجہ سے رزق دیا. واہ واہ واہ, کیا اچھی بات ہے, کیا اچھی بات, سبحان اللہ. آپ کے گھر میں وہ رزق کا خزانہ ہے. بلکہ یوں کہیے, میں آپ کو بتاؤں, وہ جنت کا ڈاکٹر صاحبہ ٹیک کیئر کروں اور خیال رکھوں. اور سب سے وہ جنت کا اسپیشل گیٹ پاس ہے آپ کے لیے, یوں سمجھ لیں. اور آپ کو اعزاز ملا ہوا ہے کہ آپ اس کی خدمت کریں, یہ اعزاز ہے. دیکھیں جنید بھائی, وہ اس لیے بھی ہم سب سے زیادہ خوش قسمت بچی ہے کہ اس کو نہ تو اس کے سر پر کوئی گناہ کا بوجھ ہے, واہ واہ, وہ تو پاک صاف ہے, واہ, وہ تو جنتی ہے, اور اس کی خدمت کرنے کی وجہ سے آپ کی پوری فیملی جنتی ہو جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا وہ بڑا لاڈ تو کرتی ہوگی ہیں؟ بالکل بالکل. اچھا پہچانتی ہے وہ؟ ہاں جی بالکل, اس کی سینسز ہے, شی کین مطلب میں بات نہیں کر پاتی پر وہ سمجھتی ہے. اس نے ایک دفعہ عمرہ کیا ہوا ہے, عمرہ اٹھا کے صحیح کروائی اور سب کچھ. تو آپ ہی نے عمرہ کروایا اسے اٹھا؟ جی جی جی, میں اور میرے فادر نے, ہم نے صحیح کروائی تھی اسے اٹھا کے 2004 میں جب عمرہ کیا. تو پر یہ کہ بلیسنگز بہت زیادہ ہیں, پر میں ہمیشہ سے سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کو سر پہ سلامت رکھے, بٹ ایز اے ایلڈر سسٹر آئی ول ٹیک کیئر ہر نا لائک اینی تھنگ. پیار کرتی ہے, لاڈ کرتی ہے, بہت پیار ہے. میرا خیال ہے پھر وہ آپ کی اس کی ایک اٹیچمنٹ اس طرح کی ہوگی کہ اسے جو بھی بات منوانی ہوتی ہوگی وہ آپ ہی سے کہتی ہوگی. بالکل بالکل. اچھا بات کرتی ہے؟ نہیں بات نہیں کرتی, بس صرف اتنا ہے کہ اگر میرے دل میں کوئی بھی بات یا چیز ہوتی ہے تو میں اس سے شیئر ضرور کرتی ہوں. وہ بات تو نہیں کر سکتی پر آئی نو کہ وہ مجھے انڈرسٹینڈ کرتی ہے اور وہ تمام چیزیں بہت فیل کرتی ہے. وہ جی 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 جی, احساس ہوتا ہے اس کو, پتہ ہے لو ہیز نو لینگویج. ہاں, لیکن اس کی آنکھوں کی ٹمٹماہٹ, جی جی جی, اس کی آنکھوں کی جو چمک, جی جی, اور کبھی اس کی آنکھوں کا جو ہے وہ یوں کہیے کہ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا تیر جانا, جی جی, آپ کو بہت زیرو بم بتاتا ہوگا کہ اس کے مزاج میں کتنا زیرو بم. یہ اللہ تعالیٰ کے وہ صابرین لوگ ہیں جو کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کرتے, کچھ مانگتے نہیں ہیں, ان کو کوئی چیز ہی نہیں. بچے ہوتے ہیں نا, کہتے ہیں ہمیں یہ چاہیے, یہ چیز لینی ہے, ان کی کئی تقاضے ہوتے ہیں, پر یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے تمہارے مال اور اولاد آزمائش ہے, اللہ تعالیٰ دے اور لے کے آزماتا ہے. پھر میں کہتی ہوں کہ میں بینگ اے سسٹر تو میرا یہی ہے کہ میں اس کو جو ہے بہت مطلب مجھے بہت سب سے زیادہ پیار ہے اس سے. اب پتہ ہے آپ کو, اب آپ کو بلایا تھا ماہر غذائیات کے حوالے سے, لیکن آپ ہو گئے ماہر روحانیات. آپ نے ایکچولی لوگوں کو یہ جو ٹپس ہیں نا, نہیں ارے یہ سب ابھی ہم نے تو آپ سے پوچھنا تھا تربوز کا موسم ہے, تربوز کو چھوڑیے صاحب, یہ جو آپ نے بتا دیا لوگوں کو اس سے زیادہ اچھی بات کیا, یہ تو
اصل خدمت یہ ہے رشتوں کو بنانا. سارا آپ بتائیے, کچھ اپنا تجربہ بتائیے, کچھ اپنا ایکسپیرینس بتائیے. میرا خیال ہے کہ انہوں نے کافی کچھ ایکسپلین کر دیا کہ ماشاء اللہ شی واز اباؤٹ ٹو سے سم تھنگ ریگارڈنگ نیوٹریشن اینڈ ایوری تھنگ, بٹ وین شی اسٹارٹڈ, اور بس انہوں نے وہ جذبات میں بہہ کے نا سب کچھ ہی کہہ دیا ہے. لیکن میں صرف اس میں یہ ایڈیشن لیکن ایسا کروں گی, جذبات میں بہنا اچھا ہے, بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے, اس سے پیار کا اظہار ہوتا ہے. ہاں, اور اس میں یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی آپ بہن بھائی ہیں جو بھی ہیں, آپ ضرور آج کا پروگرام دیکھیں تاکہ آپ کو نسبتوں سے پتہ چلے گا کہ محبتیں جو ہیں وہ نبھانی کیسے ہے. جب آپ کسی بھی ریلیشن شپ کو دیکھتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اہل بیت کے گھرانے کو دیکھیے, اور وہیں سے آپ کو پھر آپ کو نا میری اور آپ کی سٹوری سننے کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ کو ایک بیسٹ ایگزامپل مل جائے گی, اور وہی زینب سلام اللہ علیہا, بے شک, سبحان اللہ, ایسا لگتا ہے کہ قدرت نے بنایا ہی امام علی مقام کے لیے, بے شک, سبحان اللہ, بنایا امام علی مقام کے لیے. آپ بھی دیکھیں ان کا پورا براٹ اپ, وہ ان سے جدا ہوتی نہیں تھی جدا, ہر وقت جو ہے امام علی مقام کے گرد رہتی. کیا کہنا. لیکن ایک سب سے امپورٹنٹ بات جو مجھے لگتا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں وہ یہ کہ واقعہ کربلا کے بعد بھی, مصائب جھیلنے کے بعد بھی, آپ دیکھیے کہ کیسی وہ بہن ہے کہ وہ اسٹرانگ ہے. شی واز اسٹرانگ لائک اے پلر اینڈ شی پرفارمڈ. اصل میں وجود میں جو ہے نا, وجود میں مولا کائنات کا خون مبارک موجود تھا. بے شک. اور ایک یہ بات بھی, زبان تو آپ کی تھی, لہجہ مولا کائنات کا, لہجہ بھی. اور دوسری یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی ایسا موقع ملے نا تو یہ آپ کی توفیق ہوتی ہے جو اللہ سے ملتی ہے. غرور مت کیا کریے کہ ہم نے ایسا کچھ کر دیا, یا کیونکہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے, سب انہیں کی توفیق ہوتی ہے.